بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطیب صاحب کی بیٹی اور نوجوان۔ مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک جامع مسجد کے خطیب کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جو جامعہ میں پڑھتی تھی۔ ایک دن وہ جامعہ سے واپس گھر آئی۔ گاڑی سے اترتے وقت ایک لڑکے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ لڑکی بہت حسین تھی، لڑکے کو بہت پسند آئی۔ اس نے پتہ کیا لڑکی خطیب صاحب کی بیٹی تھی۔ لڑکے نے اسی دن سے صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام شروع کر دیا۔ اذان سنتے ہی وہ مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتا، نماز تک تلاوت قرآن میں مشغول رہتا۔ 6-7 مہینے تک وہ اسی معمولات کا پابند رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے والد سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ والد نے کہا ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے مناسب رشتہ۔ اس نے کہا کہ لڑکی میں نے دیکھ لی ہے۔ والد کے پوچھنے پر اس نے خطیب صاحب کی بیٹی کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، امام صاحب سے ملتے ہیں۔ عمائدین محلہ کے ساتھ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام صاحب نے لڑکے کے بارے میں پوچھا، انہوں نے اسی لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ خطیب نے لڑکے کی دینداری کو دیکھ کر رشتہ اپنی بیٹی سے مشورہ کرنے اور رضامندی ظاہر کرنے پر قبول کیا۔ چنانچہ رشتہ طے ہوا۔ 6-7 ماہ بعد شادی ہوئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد لڑکے نے نماز پڑھنے میں سستی کی۔ 1-2 ماہ بعد لڑکے نے داڑھی بھی کاٹ دی۔ گھر آنے پر لڑکی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا یہ نمازیں تو میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا، اب مقصد حاصل ہو چکا ہے، اب کیا ضرورت؟ لڑکی یہ سن کر بہت افسردہ ہوئی اور جا کر اپنے والد صاحب سے کہا کہ میں اس بے دین کے ساتھ ایک دن بھی نہیں رہنا چاہتی۔ یہ معاملہ محکمہ عدل تک پہنچ گیا۔ قاضی نے دونوں میں تفریق کا فیصلہ کیا۔ لڑکا بہت پریشان ہوا، اس نے بہت کوشش کی لیکن لڑکی کو دوبارہ نہ پا سکا۔ لڑکے نے ایک جادوگر سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جادوگر نے بڑی رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے سارے پیسے پیشگی ادا کیے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جادوگر نے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے فی الفور وہ بھی ادا کیے اور کہا کہ کام ہو جانا چاہیے، پیسوں کی فکر نہ کریں۔ 1 ماہ کے بعد جادوگر نے لڑکے کو بتایا آ جاؤ اور اپنے پیسے واپس لے جاؤ، تمہارا کام کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے کمرے میں پہنچا تو جادوگر ایک بڑا چاقو ہاتھ میں لیے کھڑا ہے۔ لڑکے نے حیرت زدہ انداز میں پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ جادوگر نے کہا مجھے قتل کر دو ورنہ دونوں قتل کر دیے جائیں گے۔ لڑکے نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، لہٰذا بس میرے پیسے دے دو۔ اس نے پیسے دے دیے۔ لڑکا پیسے لے کر بھاگنے لگا۔ دریں اثنا پولیس والوں نے لڑکے کو پریشان حالت میں بھاگتے دیکھ کر گرفتار کر لیا، پیسے ضبط کر لیے۔ لڑکے کے توسط سے پولیس جادوگر تک پہنچ گئی۔ جادوگر نے پولیس کو کہا مجھے مار ڈالو ورنہ وہ مجھے مار دیں گے، مجھے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ پولیس والے دونوں کو قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی کو جادوگر نے پوری کہانی سنائی کہ ہم استمداد بالشیاطین یعنی شیطانوں کی مدد کے ذریعے جادو کا عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس لڑکی پر جب میں نے یہ عمل کیا اور شیطانوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس گھر کی حفاظت پر فرشتے مامور تھے۔ پھر میں نے دوسرا عمل کیا، تب بھی فرشتے مامور تھے لیکن پہلے سے تعداد میں زیادہ۔ اس کے بعد میں نے رئیس الشیاطین سے مدد لینے کی کوشش کی۔ اس بار جب وہ گھر کے پاس گئے تو وہاں جبرائیل امین کھڑے تھے۔ اس دن کے بعد سے وہ شیطانی گروہ مجھے مارنے پر تلے ہیں۔ قاضی بہت حیران ہوا۔ اس نے خطیب صاحب کو بلایا۔ جب امام صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کیا عمل کرتے ہو کہ فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت پر مامور ہیں؟ انہوں نے پوچھا کیوں کیا ہوا؟ کیونکہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ جب قاضی نے امام صاحب کو پوری کہانی سنائی تو خطیب صاحب نے کہا ہمارے گھر میں صبح روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس پر جنات اور شیاطین کا اثر نہیں ہوتا۔ نیک خاندان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔